آیا کرتی تھی. کیسے سمجھ لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق سے ایک ہی دفعہ زید کے نکاح کے بعد دیکھا اور آپ کو ان سے محبت ہو گئی؟ ہرگز نہیں. مفسرین کی اکثریت، میجارٹی، سوائے ایک دو کے جن کا میں نے نام لیا ہے جو کسی شمار میں نہیں آتے، بقیہ تمام مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ سے مراد یہ ہے کہ آپ چھپائے ہوئے تھے اس بات کو. وہ کیا چیز تھی؟ وہ نکاح تھا جس کی اطلاع اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے دے چکے تھے. مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے تھے، یعنی اس کو عمل میں لانے والے تھے. اس کے سوا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. پھر جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی. کیا مطلب؟ یعنی دل بھر گیا، طلاق تک نوبت پہنچ گئی. قرآن نے اس کو ان لفظوں میں بیان کیا، زوجناکہا، ہم نے اے پیغمبر آپ کا اس سے نکاح کر دیا. چنانچہ یہی ایک وہ زوجہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے اور مفسرین کی اکثریت اور محدثین کی اس طرف گئی ہے کہ ان کا باقاعدہ نکاح جس طرح سے اور عورتوں کے ساتھ ہوا اس طرح نہیں ہوا ہے، کیونکہ اور عورتوں کا نکاح شریعت کے عام قانون کے مطابق ہوا، خطبہ پڑھا گیا، گواہ مقرر کیے گئے. لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے خود یہ نکاح کر دیا، جبریل اس کے شاہد ہیں اور نکاح اللہ نے کیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع بھجوائی، اور اطلاع بھجوائی خود زید ہی کے ذریعے سے جو طلاق دے چکے ہیں، عدت گزر چکی. انہی زید کو پیغام دے کر بھیجا کہ میرا نکاح تم سے اللہ نے کر دیا ہے اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. حضرت زینب یہ سن کر بہت خوش ہوئی. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر کے اندر میں آ جاؤں، تو اس سے بہت خوش ہوئی حضرت زینب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اطلاع کے بھجوانے کے بعد پہنچ گئے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت زینب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بغیر خطبے اور بغیر گواہوں کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ نے میرا نکاح کیا اور جبریل اس کے گواہ ہیں. اسی واسطے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں تمام ازواج مطہرات سے کہ مجھے تم پر فضیلت ہے، تمہارا نکاح زمین پر ہوا، میرا نکاح آسمان پہ ہوا ہے. حضرت زینب اسی لیے کہا کرتی تھی زوجناکہا، ہم نے تمہارا نکاح کر دیا اس سے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ ہو مؤمنین کے اوپر حرج. کس چیز میں تنگی؟ حرج کے معنی تنگی. تنگی نہ ہو ان کے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے تعلق سے. نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایک حلال ہے، اس کو حرام ہی سمجھتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا کسی اور جگہ نکاح نہ ہو سکتا ہو. یہ شخص تیار ہے، یہ لڑکی تیار ہے، یہ مطلقہ یا بیوہ یہ تیار ہے، اور اسی طرح سے یہ مرد بھی تیار ہے، لیکن آپ کہنے کہ نہیں. اس واسطے تنگی نہ رہے، اس لیے یہ عمل کیا گیا. اذا قضوا منهن وطرا، جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لیں. وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ تو اللہ کا فیصلہ پہلے ہی سے ہوا تھا کہ یہ حکم آنا ہے، اسی کے مطابق یہ عمل ہوا ہے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ. سورہ الاحزاب آیت نمبر 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك
ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ذکر تھا، جس کے ذریعے سے دور جاہلیت کی ایک غلط رسم اور ایک ذہنیت اور ان کے خیال کو توڑا گیا تھا۔ معاشرے میں چلے ہوئے رواج کے خلاف کوئی کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تأمل فرما رہے تھے کہ فتنے کھڑے ہو جائیں گے، مخالفانہ پروپیگنڈا شروع ہوں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اصل جو اسلامی کام ہے اس میں اڑچن لگے گی، رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو حکیم مطلق ہیں، علیم اور خبیر ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہے کہ تحریک اسلامی اور اسلامی کام تو مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے جزئیات بھی جو ہیں وہ زیر عمل نہ آ جائیں۔ اگر پیغمبر بھی کسی اس کام کو کہ جو دینی ہے اس کو اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو نہ نافذ کر سکے، نہ بتلا سکے، تو پھر کون آئے گا دوسرا؟ اس لیے پیغمبر ہی کو اس کے لیے تیار کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کے واسطے، یا یوں کہیے کہ آپ کے علاوہ اور جو لوگ ہیں معاشرے میں ان کی زبانوں کو بند کرنے کے واسطے اور ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ہماری طرف سے نیا حادثہ نہیں ہے کہ نبی نے جو یہ نکاح کیا ہے اور معاشرے کے برخلاف یہ سب کچھ ہوا ہے، پہلے سے یہ ہوتا رہا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو ہدایت دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ معاشرے کے مطابق ہو یا خلاف ہو، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکائی اور اس پر عمل کیا، ان کو کبھی تأمل نہیں ہوا، اس لیے اس نبی کو بھی تأمل نہیں ہوگا۔ تو تم لوگوں کا یہ سوچنا کہ مصلحت کے خلاف تھا، مصلحت کے مطابق تھا، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ان باتوں میں کہ جس کو اللہ نے اس کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ یہاں فرض کا ترجمہ میں اردو میں کر رہا ہوں، ضروری قرار دے دیا۔ ویسے لوگ اگر اس کا لفظی ترجمہ بھی کیا جائے کہ اللہ نے فرض کر دیا، تو نبی کے واسطے جو بھی ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی، اگرچہ شرعی طور پر امت کے لیے وہ مسئلہ فریضے کا درجہ نہ اختیار کرے، لیکن نبی کو جب اسی کام کی ہدایت ملے گی تو وہ نبی کے حق میں فریضہ بن جائے گا۔ جیسے مثلا تہجد کے بارے میں، تہجد جو ہے وہ امت کے حق میں نفل ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے لیے ہدایت فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کھڑے ہو جاؤ، رات کے تھوڑے حصے یا زیادہ حصے یا کچھ حصے کے واسطے نماز پڑھو۔ چونکہ اللہ کی ہدایت ہے نبی کو، امت کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تہجد فرض تھا،
اور بقیہ امت کے حق میں نفل ہے. تو جس چیز کی ہدایت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو ہوگی، نبی کے حق میں وہ فریضہ بن جائے گا، اگرچہ وہ اپنی ذات سے وہ مسئلہ جو ہے اس کی حیثیت فریضے کی نہ ہو، واجب کی ہو، سنت کی ہو، نفل کی ہو، جو بھی ہو. تو یہاں فیما فرض اللہ له، اسی لیے میں نے اس کو لفظ بدلے تھے کہ ان باتوں کے اندر کہ جن باتوں میں اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کے لیے اس کام کو ضروری قرار دے دیا، تو اس سے وہ بات سے وہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں. اس لیے کہ بعض دفعہ نفلی کام کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وہ کام جو سنت ہے اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو سنتوں کا اہتمام فرائض سے بھی کہیں زیادہ اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. چنانچہ مثلا اگر آپ کو کوئی شخص جو ہے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتا، کوئی بات نہیں، جا کے گھر میں پڑھ لیجیے. لیکن اگر کوئی شخص اذان نہیں دینے دے گا، اس کے لیے جہاد کیا جائے گا، کیونکہ یہ شعار اسلامی ہے. تو ہاں، لیکن اذان تو سنت ہے، لیکن شعار اسلامی ہے اور اس واسطے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. تو بعض دفعہ سنتوں کا اہتمام، کسی سنت کا کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر زیادہ انفسائز کیا جائے، زیادہ اس کی رعایت کی جائے. تو لفظ ضروری جو میں نے ترجمہ کیا اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی عادت ہے ان لوگوں کے تعلق سے کہ جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام. کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے جس چیز کو ضروری قرار دے دیا، وہ اس کے لیے ان کی کوئی رکاوٹ ہی نہیں، کوئی ممانعت ہی نہیں، کوئی اس میں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی اس پر عمل کرنے کے تعلق سے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کی طرف سے معاملات جو ہیں وہ مقدر کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ میاں کو پہلے سے پتہ نہیں تھا، اچانک سچویشن چینج ہو گئی، اللہ میاں نے اپنی رائے بدل دی. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ پہلے سے طے شدہ ہیں. حضرت زینب کا نکاح زید سے کرایا جانا، زید کا جو ہے وہ مزاج کا موافق نہ ہونا، طلاق پر آمادہ ہونا، اور اس کے بعد نبی کا اس سے نکاح کرنا، یہ ساری چیزیں مقدرات ہیں. یہاں ایک بحث اگر میں نے اس کو چھیڑا اور اس کی حل میں چلا تو میرا خیال ہو سکتا ہے کہ آدھا گھنٹہ اس میں گزر جائے. کبھی موقع آئے تو پھر لاؤں گا انشاءاللہ. آگے چلیں یہاں سے. فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ الذین خلو من قبل جو پہلے گزر چکے ہیں. وہ کون لوگ؟ وہ لوگ جنہوں نے پہنچایا ہے اللہ کے پیغامات کو اور اللہ سے ڈرتے رہے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے. ہم یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کی شان ہے. تو ان کے ساتھ جب اللہ کا معاملہ یہ رہا اور خود انبیاء کا عمل یہ رہا، تو یہ نبی آخر الزمان کا عمل کیا ہوگا؟ کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ کی ہدایت کو پس پش کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اس لیے کسی طرح کا مشورہ نہ دیا جائے ان کو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ہی ہے بس حساب لینے کے لیے کافی. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، چونکہ معاشرے میں یہ بات تھی کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا دیا جاتا تھا، جو بناتا تھا اس کی حیثیت حقیقی باپ کی ہو جاتی تھی. فرماتے ہیں کہ تم زید ابن محمد کہتے ہو زید کو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ تو ہے ہی نہیں. جب باپ ہے ہی نہیں تو ان کی بہو ہونے کا کیا سوال؟ بہو سمجھتے ہیں نا، بیٹے کی بیوی کو بہو کہتے ہیں. جب ان کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں تمہارے مردوں میں سے تو اس کی بہو کہاں؟ بہو نہیں تو پھر یہ مسئلہ کہاں سے تم اٹھا رہے ہو کہ بہو سے شادی کر لی؟ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ. عورتوں میں سے ہیں، حضرت فاطمہ کے والد ہیں، حضرت رقیہ کے والد ہوئے، حضرت ام کلثوم کے والد ہوئے، حضرت زینب کے والد ہوئے، لیکن مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوئے. اور مرد اس لیے لائے کہ جو بچے ہوئے بھی نرینہ، ان کے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، وہ مرد نہ بن سکے پورے. رجل ایسے نر کو کہیں گے کہ جو کم از کم جوانی کی عمر میں آ چکا ہے، جوانی سے پہلے اس کو رجل کا لفظ پر نہیں آتا. تو وہ بچپن ہی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ
طیب اور طاہر اور حضرت ابراہیم، 4 بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے، اگرچہ ایک نام اور بھی ہے، وہ ہے قاسم۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بھی ہے۔ لیکن قاسم کن کا نام ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جن کا نام عبداللہ تھا ان کا نام قاسم تھا، بعض کہتے ہیں کہ طیب کا نام تھا، بعض کہتے ہیں طاہر کا نام تھا۔ یہ سب حضرت خدیجہ کی اولاد ہیں۔ 2 بیٹے یا 3 بیٹے یہ حضرت خدیجہ سے ہوئے، اور حضرت ابراہیم جو ہوئے وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے رضی اللہ عنہم۔ چاروں کا انتقال، 3 یا 4 جو بیٹے ہوئے ہیں ان سب کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ کوئی بھی بچپن سے اوپر عمر پہنچا ہی نہیں کہ اس کو مرد کہا جا سکے، رجل کہا جا سکے۔ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم ویسے کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں۔ یہاں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ نبی کی حیثیت تو امت کے حق میں باپ ہی کی ہوتی، جس طرح سے پورے خاندان کے اندر مرجع اور مرکزی حیثیت اور شخصیت جو ہے وہ باپ کی ہوتی ہے، اسی طرح پوری امت کے اندر اور کمیونٹی کے اندر یہ حیثیت تو نبی کی ہے، تو باپ کا درجہ نبی کا ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ نہیں، کہیں اس سے کوئی اور بات نہ سمجھ لی جائے، اس لیے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، نبی جس درجے کا باپ ہوتا ہے مجازن وہ حیثیت باقی ہے اس نبی کی بھی۔ تو فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کے خاتم بھی ہیں۔ خاتم، یہ قرات خاتم ہے، اور دوسری قرات میں لفظ خاتم آتی ہے۔ خاتم کا ترجمہ ختم کرنے والا، اور خاتم کا ترجمہ ہے مہر، اسٹیمپ۔ حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ بھی آخر میں لگتی ہے، اور ختم کرنے والا تو ہے ہی جو آخر میں ہو۔ مراد یہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ مگر آخری نبی ہونے کے معنی کیا ہے؟ عوام میں جو بات مشہور ہے وہ غلط نہیں، صحیح ہے، اور وہ یہ کہ خاتم النبیین ہونے کے معنی یہ ہیں کہ سارے نبیوں کے بعد میں آئے۔ غلط نہیں ہے یہ خیال، بالکل صحیح ہے، واقعے کے مطابق ہے۔ مگر خاتم النبیین ہونے کے جو معنی ہیں جس سے کہ آپ کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے، اور جس کا لازمی اثر یہ ہونا ہی تھا کہ آپ کو بعد میں آنا تھا، سمجھا نہیں؟ زماناً بھی آپ کو بعد میں ہونا تھا جس کا یہ لازمی اثر تھا۔ وہ اصل چیز کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو خاتم النبیین یا خاتم النبیین کہا گیا؟ تو ہمارے بزرگوں میں جو اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کے معنی بتلائے گئے ہیں، یہ انہی کا حق تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ انہی کا ذہن رسا وہاں تک پہنچ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت یا کمالات نبوت کا سلسلہ جا کر ختم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سارے سلسلوں کی ایک اصل ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک درخت کھڑا ہوا ہے تناور، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل ہے وہ بیج، جو بیج زمین میں ڈالا، اسی کے یہ سارے شاخسانے ہیں کہ اس میں سے تنا نکلا اور شاخیں نکلیں اور پتے نکلے اور پھول نکلے۔ کہا جائے گا کہ درخت کی اصل جو ہے جہاں جا کر کے یہ سارے پھول پتیاں اور یہ شاخیں اور تنے جا کر جہاں شامل ہو جاتے ہیں، وہ ہے ایک بیج۔ تو اسی طرح سے مثلا یہ پوری روشنی پھیل رہی ہے دن، جس روشنی نے اس دن کو دن بنا دیا، رات سے الگ کر دیا، یہ ساری روشنی کا مرکز کیا ہے؟ کہاں سے یہ پھیل رہی ہے روشنی؟ کہا جائے گا اس کا نام ہے سورج، اس کا نام ہے آفتاب، روشنی کا وہ مرکز ہے۔ تو ہر چیز کا جو ایک سلسلہ چلتا ہے اس کی کہیں نہ کہیں جو ہے ابتدا ہوتی ہے، اس کو انتہا کہیے یا ابتدا کہیے، کیونکہ وہیں سے چلے اور وہیں جا کر اس کا ختم ہونا ہے سلسلے کو۔ تو اس کو اسی طرح سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت کا سلسلہ ہے، وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مرکز ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا اور وہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ اسی واسطے ان بزرگوں کے الفاظ یہ ہیں کہ یوں کہیے کہ اس کی مثال ایسی ہے، میں اپنے لفظوں میں اس کو مثال دے رہا ہوں جس کو انہوں نے بتایا، اور وہ یہ کہ ایسا سمجھیے کہ جیسے ایک سورج ہے،
اپنی پوری روشنی، حرارت اور تمازت کے ساتھ موجود ہے۔ آپ اس کے سامنے آئینہ کر دیں، آئینے کے اندر پورا سورج آ جائے گا، اس پوری روشنی کے ساتھ، اس پورے گولائی کے ساتھ، اس پورے قطر کے ساتھ اس میں آ جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اصل ہے سورج آپ اس کو بھی کہیں گے آئینے کے اندر جو ہے، دیکھو بھائی اس میں سورج، اس میں چاند ہے، اس میں ستارہ ہے، جو کچھ آپ جس کے سامنے اس کا فوکس کر دیں گے وہ چیز اس میں آئے گی اور آپ یہ کہیں گے کہ اس کے اندر یہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن ٹھیک اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اصل ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت دراصل صدقہ ہے، برکت ہے، ذل ہے، اثر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ یہ ہے تشریح ان حضرات کی۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات نبوت کا سلسلہ جا کر ختم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اسی واسطے آپ نے فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، علم اولین والآخرین مجھے دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات میں سب سے بڑا کمال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے علم دین، علم خداوندی، وہی تو ان کا کمال ہے۔ ورنہ وہ جو معجزات ہیں وہ دلیل نبوت تو ہیں مگر کمال نبی نہیں ہے۔ وہ کمال نبی جو ہے وہ ہے دراصل اس کا علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف آئے، اور اسی واسطے امت دراصل محتاج جو ہوتی نبی کی وہ اسی علم کے سلسلے میں ہوتی کہ جو علم اللہ کی طرف سے اس نبی کو دیا جاتا ہے، پوری امت اس کی محتاج ہوتی۔ نبی سے اگر اپنا دامن ہٹا لے اور کوئی شخص یہ اپنا سلسلے کو منقطع کر لے اور کوئی شخص پھر راہ ہدایت تلاش کرنا چاہے بھٹک جائے گا۔ اسی کو فرمایا گیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ دین کو تلاش کرنا چاہا قابل قبول ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا، کاٹ ڈالا نبی سے۔ تو اللہ کا علم اور ہدایت کا علم تو نبی کے واسطے سے مل سکتا ہے، نبی سے مستغنی ہو کر کہاں جائے گا، کہاں ملے گا اس کو؟ تو بہرحال فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، تمام انبیاء کے سب سے بڑے کمالات جو علمی ہیں، علم پر ہیں، ان فرمایا کہ مجھے دے دیے گیا وہ سب۔ اسی طرح سے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں، اس طرح کے الفاظ بھی آپ نے فرمایا۔ حاصل وہی ہے، یہ جو کمالات ہیں گزشتہ وہ سب آپ کو ملے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں۔ جب خاتم النبیین ہوئے تو اس کا لازمہ اثر یہ ہوا کہ آپ کو زماناً بھی بعد میں رکھا گیا۔ اسی واسطے جن لوگوں نے اس تقریر کو نہیں سمجھا یا سمجھا مگر فتنہ پھیلانا چاہا، انہوں نے اس کے معنی دوسرے لینے چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ فرمایا تھا ان بزرگوں نے کہ اگر بالفرض والمحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان ساری خوبیوں کے ساتھ آخر زمانے میں نہ ہوتے، کہیں درمیان میں آ جاتے، جب بھی خاتم النبیین ہی ہوتے، کیونکہ وہ معنی جو ہم بتلا رہے ہیں اس اعتبار سے پھر بھی آپ خاتم النبیین ہی تھے۔ ہاں ایسے نبی کو بعد میں ہی آنا تھا، اس اعتبار سے آپ کا زمانہ بعد میں رکھا گیا، مگر ہیں دراصل آپ خاتم النبیین بعد میں آئے، یہ بھی درست، اور اس اعتبار سے آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے کہ آپ پر تمام سلسلے نبوت کے جو ہیں جا کر ختم ہوتے ہیں۔ تو وخاتم النبیین، بہرحال ہم جو عوام کا جو سمجھتے ہیں اور جو واقعے کے مطابق ہے بھی کہ آپ زماناً بھی سب سے بعد میں ہیں، وہ معنی بھی لیے تو اس سے وہ جواب ہو جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جو یوں کہا کرتے تھے کہ یہ محمد کے کام سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کی عمر کتنی ہوگی، 60 نہیں 70 70 نہیں 80 80 نہیں 90 90 نہیں 100، اس کے بعد یہ ختم، اس کے نرینہ اولاد کوئی ہے نہیں، سب کے سب جو ہیں لڑکیاں ہیں، لڑکیوں سے سلسلے چلتے نہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی ذات کے ساتھ ہی اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، بعد میں ہم لوگ نمٹ لیں گے اگر اس سے نہیں نمٹا جا رہا۔ تو فرمایا کہ وخاتم النبیین، یہ خاتم النبیین ہے، اس واسطے قیامت تک اس کا سلسلہ چلنے والا ہے، اور وہ روحانی اولاد جو ہر نبی کی امت جو ہے اس کی اولاد ہوا کرتی ہے، اسی طرح اس کی روحانی اولاد جو اس کے سلسلے کو چلائے گی وہ بھی قیامت تک رہے گی، لہذا اس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں۔ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، جب
ایسا نبی تم کو مل گیا تو تمہارا فرض کیا ہونا چاہیے تھا، تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ کہ تم فضول کی بحثوں میں اپنے آپ کو ڈالو، یا یہ کہ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھو، اس لیے کہ تمہیں ایسے زبردست نبی کی امت میں رکھا ہے؟ فضول کی بحثوں میں اپنا کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ یہ دیکھو کہ تم پر اللہ کی کتنی مہربانی ہوئی ہے اس نبی کے توسط سے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، ذکرن کثیرا۔ یہ پہلے بھی آ چکا اور میں وہاں بتلا چکا ہوں کہ ذکر کے ساتھ کثیر کا لفظ کیوں آیا۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَآصِيلًا، اور تسبیح پڑھو اس کی صبح شام۔ یا تو صبح شام سے مراد یوں کہیے کہ ہمہ وقت ہے، اس واسطے کہ یہی بولا کرتے ہیں بھئی ہم تو رات دن یہ کام کر رہے ہیں، ہم تو صبح شام یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ کیا مطلب ہمہ وقت؟ تو یا تو یوں کہیے کہ صبح شام بول کر 24 گھنٹے مراد ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان ہونی چاہیے، یا پھر صبح اور شام سے مراد ہے اوقات مخصوصہ۔ بعض حضرات نے بکرتن سے مراد فجر لیا ہے اور وَأَصِيلًا سے مراد ظہر سے لے کر عشاء تک لیا ہے، کیونکہ زوال کے بعد سے جو ہے پھر شامی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عشاء تک۔ تو مطلب یہ ہے کہ نمازیں پڑھو، تسبیح بہترین تسبیح تو نمازوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس میں ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی جاتی ہے، تو اس سے بہتر تسبیح اور کہاں ہوگی؟ کوئی نماز ایسی نہیں جس میں اللہ کی تسبیح نہ ہوتی ہو۔ وَسَبِّحُوهُ، تسبیح پڑھو اس کی صبح اور شام، یعنی نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرو۔ یہ معنی بھی لیے گئے ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، تمہارے اوپر اتنی مہربانی نہیں ہوئی ہے کہ تمہیں پیغمبر آخر الزمان کا امتی بنایا گیا، مزید یہ بھی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تمہارے اوپر جس کے بے شمار انعامات، وہی وہ ذات ہے کہ جو تمہارے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلی یصلی، جب اس کے فاعل اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ رحمت بھیجنا، اور جب اس کے فاعل فرشتے ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں دعائے مغفرت کرنا۔ تو هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی اللہ وہ ہے کہ جو تمہارے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی۔ تو فرشتے، یا تو یوں کہیے کہ فرشتے رحمتیں لے کر آتے ہیں یا فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوتا ہے اس اللہ کے اس خاص نعمت کا کہ لیخرجکم، تاکہ تم کو نکال دے اندھیریوں سے اجالے کی طرف۔ ہر ایک امت کے ساتھ اللہ کا ہوا ہے، ہر نبی کے ذریعے سے، کہ اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالنا۔ خاص طور پر یہ نعمت جو اس امت کے لیے خاص طور پر فرمائی گئی ہے، اس نعمت کا نتیجہ جو بتلایا جا رہا وہ یہ کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ یہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور خاص بات بتائی جا رہی؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس امت کو بطور خاص، بہت توجہ سے سنیے، کہ وہ اس امت کو بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک وصف وہ عطا فرمایا گیا، ایک وہ ملک عطا فرمایا گیا کہ جس کے نتیجے میں یہ امت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی گمراہی کے اوپر۔ پچھلی امتوں کے لیے واسطے یہ بات نہیں تھی، اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی اجتماع نہیں کرے گی گمراہی کے اوپر، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کسی محلے کے لوگ جو ہیں وہ اتفاق کر لیں، یہ ہو سکتا ہے کسی شہر کے لوگ اتفاق کر لیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کسی ایک ملک کے لوگ جو ہیں وہ اتفاق کر لیں کسی غلط بات کے اوپر، مگر ساری دنیا کے مؤمنین مسلمین ایک غلط بات پر اجماع کر لیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا۔ پچھلی امتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سیکیورٹی نہیں دی، یہ ملکہ نہیں دیا، یہ وصف نہیں دیا۔ تو لیخرجکم من الظلمات الی النور سے دراصل اسی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے اندر باطنی طور پر ایک خوبی یہ دے دی گئی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس اندھیریوں سے، جو ضلالت اور گمراہی کی اندھیری ہے، اس سے نکال کر کے تم کو ایک اجالے میں لے آ کر رکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں تم کبھی بھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتے ہوگے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ افراد و احاد جو ہیں وہ غلطیاں کریں، اپنی زندگیاں غلطیوں میں گزار لیں، اپنی رائے غلط کر ڈالیں، لیکن پوری امت اس پر متفق نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ نے جب بھی آپ پر کوئی مہربانی فرمائی اس مہربانی میں ہمیں بھی شریک رکھا ہے، ہمیں بھی شریک کیا، ہمیں محروم نہیں رکھا اس مہربانی سے۔ آپ کے اوپر اللہ نے ایک مہربانی فرمائی آیت قرآنی کے ذریعے سے جو آگے اسی صورت میں آ رہی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آئے مسلمانوں تم بھی یہ کام کرو، وہ آیت آگے آئے گی، وہاں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر، لیکن اس سے پہلے جو مہربانیاں ہوتی رہی ہمیں بھی شریک کیا گیا، تو یہ مہربانی جو ہے اس میں ہمارا حصہ کیا ہے؟ تو یہ آیت مفسرین کہتے ہیں کہ اسی تعلق سے آئی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ ذات ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر بھی صلاۃ بھیجتی ہے، رحمتیں بھیجتی ہے۔ تو نبی کے ساتھ جو نعمت کا معاملہ تھا اللہ کی طرف سے، نبی کے صدقے میں اس کی امت کو اس مہربانی اور اس نعمت خداوندی کے اندر شریک کر دیا گیا۔ جو لفظ صلاۃ نبی کے لیے آیا وہی لفظ صلاۃ امت کے واسطے آ گیا۔ بے شک اس آیت قرآنی کی روشنی میں تو یوں بھی ہم یوں کہہ دینے کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ میں آپ کو کہوں کہ الصلاۃ علیک اور آپ مجھے کہیں کہ الصلاۃ علیک، سمجھ میں آیا؟ لیکن امت نے اس پر اتفاق کیا کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت میں ہم کو شریک کر لیا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز وہ دوسری اپنی امت کے مقابلے میں باقی رکھنے کے واسطے ہم صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام صرف نبی کے لیے بولیں گے، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم بولیں گے، دوسروں کے واسطے رحمت اللہ علیہم بولیں گے، لیکن تاکہ نبی کا امتیاز باقی رہے۔ اگرچہ صلاۃ کے معنی رحمتی کے ہیں، ہم نے رحمت اللہ علیہ کہہ دیا تو ظاہر ہے لفظ کا فرق ہے، بات تو وہی نکلی، سمجھ میں آیا؟ رضی اللہ عنہم کہہ دیا تو اللہ کی رضامندی بغیر مہربانی کے تو ہو ہی نہیں سکتی، حقیقت تو حاصل ہو گئی، الفاظ کا یہ فرق باہمی امتیاز کے واسطے رکھا گیا ہے۔ اس واسطے غیر نبی کے واسطے علیہ الصلاۃ والسلام اور غیر نبی کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی امت نے اجازت نہیں دی ہے تاکہ نبی کا امتیاز باقی رہے۔ تو یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے اس خاص نعمت میں امت کو بھی شریک کر لیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہ مضمون ہے جس کو میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں ایک موقع پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ ظاہر ہے کہ تاریخ انسانیت میں بلکہ تاریخ کائنات میں فرشتوں کے سوا کس کو یہ مقام بلند حاصل ہوا کہ اس کو زمین سے اٹھا کر وہاں تک لے جایا گیا؟ ظاہر ہے کسی کو نہیں۔ کہاں تک لے جایا گیا کس کو معلوم، بلانے والا جانے، جانے والا جانے، اور تو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ حقیقت ہے کیا ہے اس کی، سوائے اس کے کہ محض ایک اندازے ہیں، ایک تخمینے ہیں، ایک روایتیں ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس درجے کی ہیں۔ حاصل اس کا یہی ہے کہ ایک وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں بس بلانے والا جانے اور جانے والا جانے، لیکن بہرحال پہنچایا گیا، لے جایا گیا وہاں تک۔ ایک تاریخ کے اندر ایک وہ واقعہ ہوا کہ جو صرف ایک ذات کے ساتھ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کے لیے نہیں، ان سے پہلے ہوا۔ اس ذات کا کتنا رتبہ بلند ہوا، لیکن اس نعمت میں سوال یہ کہ اس امت کا حصہ کتنا ہے، اس کی امت کا حصہ کتنا ہے۔ یہ نعمت جو نبی کو حاصل ہوئی تو آخر امت کیا اس نعمت سے محروم رہے؟ قرب خداوندی کا یہ مقام کہ زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا، آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا، یہ نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ سوال یہ کہ جب یہ خیال بنا ہے کہ اللہ کی جو نعمت اس نبی پر ہوئی ہے اس میں اس کے امت کو شریک کیا گیا، اس میں کس طرح شرکت ہوئی اس امت کی؟ اسی کو فرمایا کہ الصلاۃ معراج للمؤمنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو امت کو وہاں سے ایک ہدیہ ملا کہ لے جاؤ یہ امت کے واسطے ہماری طرف سے ہدیہ۔ اس ہدیے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ جو نکلے گا اس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے، جو معراج میں جب ہم اوپر گئے تھے وہاں سے تمہارے واسطے جو ہدیہ آیا ہے، اس ہدیے کا یہ نتیجہ ہے کہ جس کو ان لفظوں میں بیان کیا جائے گا الصلاۃ معراج للمؤمنین، کہ نماز جو ہے یہ معراج ہے مومنین۔ تو اگر نبی کو معراج ہوئی تو مومنین کو بھی معراج ہوئی، اس نعمت میں بھی اس امت کو شریک کیا گیا۔ تو فرمایا کہ هو الذی یصلی علیکم، وہ ذات ہے کہ جس نے رحمت بھیجی تمہارے اوپر، اور ان کے فرشتے رحمت لے کر آئے،
لیخرجکم تاکہ تم کو نکال دے اندھیریوں سے اجالے کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ ذات ہے ہی مؤمنین کے حق میں مہربان۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ اب دیکھیے مہربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو رکنے پہ نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اتنا ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کی ریسپیکٹ جب ہوتی ہے، جب ریسیو کیا جاتا ہے کسی کو، ریسپیکٹ ان کی مؤمنین کی کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا سلام کے ذریعے سے۔ جس دن یہ اس سے ملتے ہیں یہ مؤمنین، یا ملیں گے، یوم یلقونہ دونوں ترجمے کیے جائیں گے، جس دن ملتے ہیں یا جس دن ملیں گے اپنے رب سے، یہ ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا تحیہ کس طرح ادا کریں گے، کس طرح ان کی ریسپیکٹ کریں گے؟ سلام کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے السلام علیکم۔ سبحان اللہ، مومنین کا کتنا درجہ بڑھایا گیا۔ اللہ فرمائے السلام علیکم۔ تو اسی واسطے یہ مسلمانوں کا شعار اسی کو بنایا گیا۔ وہ مسلمان کہ جن کا وطن اصلی جنت ہے، سمجھ میں آیا، اور جہاں کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں آپس میں بھی جو ہے وہاں کا شعار یہ بن جائے گا۔ شعار کا لفظ سمجھتے ہیں نا؟ شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک علامت ہے، ایک سائن ہے کہ جس سے کوئی قوم پہچانی جاتی ہے۔ مثلا اس مسلمانوں کا ایک شعار ہے، مسلمانوں کا شعار جو بنایا گیا، ان کی خاص شکل اور صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجویز کی، وہ ان کا شعار قرار پایا کہ جس کی وجہ سے وہ دوسری قوموں سے ممتاز ہو جائیں۔ شعار کے بڑی رعایت کی گئی اسلام کے اندر۔ اسی طرح سے آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہر قوم کا ملٹری کا ایک شعار ہوتا ہے، ایک سائن ہوتا ہے۔ وہ ایک اپنے یوں کہیے اپنے ملک کے جوان کو اس گھما گھسی کی لڑائی میں کیسے پہچانتے ہیں؟ اس ورڈ کے ذریعے سے کہ جو ورڈ شعار بن چکا ہے، ایک سائن بن جاتا ہے۔ وہ ورڈ بولتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی، ورنہ اس گھما گھسی میں رات میں کے اندھیریوں میں لڑائی کے اندر تو اپنوں کو مار ڈالیں گے۔ وہ ایک ورڈ ہوتا ہے جس کو کوڈ ورڈ کہیے، جو بھی آپ کہیں، وہ بھی ایک شعار ہے۔ تو شعار جو ہے وہ اہل جنت کا شعار کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔ اس واسطے مسلمانوں کا اس دنیا میں شعار یہ رکھا گیا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو السلام علیکم کہو۔ یہ مت دیکھو کہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ مت دیکھو کہ جان اور پہچان ہے کہ نہیں، ہاں اتنا ضرور دیکھ لو کہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلموں کو السلام علیکم کہنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ تمہارا کوڈ ورڈ ہے، یہ تو ہمارا شعار ہے۔ یہ جب شعار بنا تو مسلمان کو کہے گا، غیر مسلم کو کیسے کہے گا؟ یہاں تک کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ہم کو السلام علیکم کہے تو ہم اس شعار کا تبادلہ ٹھیک اس طرح نہ کریں گے جس طرح مسلمان کے ساتھ کرتے ہیں وعلیکم السلام کہہ کر، تاکہ بالکل وہ فرق جو ہے وہ ختم نہ ہونے پائے۔ وہاں کہا جائے گا ہداکم اللہ، جو بھی آپ اس کے جگہ لفظ کہیں۔ بہرحال وہ شعار اپنی جگہ باقی رکھنا مقصود ہے۔ تو اسی طرح سے جنت میں بھی یہ ہوگا اور دنیا میں بھی ہمارے لیے مسئلہ رکھا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس شعار کو خود استعمال فرمائیں گے اور مومنین سے کہیں گے السلام علیکم۔ تو میں نے اس کے دو جو ترجمے کیے کہ جس روز ملتے ہیں یا جس روز ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسرین یہاں تین باتیں کہتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا سلام کس دن پہنچتا ہے، کس وقت، یوم یلقونہ جو فرمایا، اس سے مراد کیا ہے؟ بعض کی رائے یہ ہے کہ جس وقت کسی مومن کی روح نکلتی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ، اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام اس کو پہنچتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جس روز اس کو پلسرات سے گزارا جائے گا عالم حشر میں، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ السلام علیکم اس کو کہیں گے۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں اللہ کا سلام پہنچے گا السلام علیکم۔ چونکہ تین باتیں آ رہی ہیں اس لیے میں نے ترجمے میں اس کی رعایت کی کہ جس روز ملتے ہیں یا جس روز ملیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحیہ ان کے لیے ہوگا سلام کے ذریعے سے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور فرمایا اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے واسطے بڑا باعزت اجر، باعزت کا لفظ دیکھیے، قرآن کا لفظ کیا عجیب ہے، کریمہ، بڑا باعزت جو ہے، ریسپیکٹڈ جو ہے، وہ ان کے واسطے اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مومنین کے لیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آگے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ساری چیزیں ملی تو پھر نبی کو بھی خطاب ہے
کہ خود نبی کا رتبہ کتنا بلند ہوگا، جس نبی کے صدقے میں اس امت کو یہ سب کچھ مل رہا ہے اس نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو لہذا اب رخ خطاب کا بدل کر کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اور آگے وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ